2017 में मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर मौजूद एक छोटे से मुल्क जिबूटी से अपनी नेवल बेस जिबूटी में बनाने की परमिशन मांगता है। जिबूटी वो मुल्क है जहां पहले ही 7-8 वर्ल्ड पावर्स ने अपनी मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं। रूस और इंडिया भी यहां अपनी बेसेस बनाना चाहते हैं। आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं कि सऊदीया का बहुत ज़्यादा एरिया रेड सी के साथ होने के बावजूद सऊदीया जिबूटी में अपनी बेस बनाना चाहता है? क्यों वर्ल्ड पावर्स ने जिबूटी में डेरे लगाए हुए हैं? क्या चीज़ है जो ग्लोबल मिलिट्री पावर्स को जिबूटी की तरफ खींच रही है? आइए चलते हैं इसके पसे मंज़र में। Djibouti. Djibouti is a tiny country of just over 1 million people. This is a country with tremendous potential. Establishing this tiny nation as a player in the shipping world. The largest and the most sophisticated service center in terms of international shipping. At Camp Lemonnier in the East African nation of Djibouti. Strategic location above the Horn of Africa makes it a key player both in the region and in the international community. Welcome to all of you on MF. इस 23,200 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके पर 1884 में फ्रांस ने कब्ज़ा किया। तकरीबन 93 इयर्स फ्रांस की कॉलोनी रहने के बाद 1977 में जिबूटी ने आज़ादी हासिल की। जिबूटी की 90% ज़मीन खुश्क है और 10% ज़मीन ही काबिल काश्त है। दुनिया के बड़े सहराओं में से एक सहरा जिबूटी में मौजूद है जिसका नाम ग्रैंड बारा है। जिबूटी के नॉर्थ में एरिट्रिया, वेस्ट में इथोपिया जबकि साउथ में सोमालिया मौजूद है। करोड़ों साल पहले यहाँ ज़मीन का फटना रेड सी के बनने की वजह बना। जिबूटी दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से 6ठे नंबर पर है। जिबूटी में हमें वोल्केनिक अरप्शंस भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पूरा साल दर्जा हरारत औसतन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। जियोपॉलिटिकल प्लेटफार्म पर भी जिबूटी का दर्जा हरारत काफ़ी हाई है क्योंकि इस मुल्क में फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, जापान, यूएसए की मिलिट्री बेसेस और हत्ता के इनके बहुत बड़े मुखालफ चाइना की भी बेस मौजूद है। स्विस कैनाल की तमीर से पहले जहाज़ अफ्रीका का चक्कर काट कर समंदरी लुटेरों से डरते डराते एशिया पहुंचते थे, लेकिन इस कैनाल की तमीर के बाद एशिया से यूरोप बहरी जहाज़ स्विस कैनाल से गुजर कर जाने लगे। इस रास्ते से जहाज़ कम फासले और सिक्योरली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। स्विस कैनाल के बनने के बाद इस पर इजारादारी का मसला पैदा हो गया। वर्ल्ड वार 1 के बाद लूला लंगड़ा मिडल ईस्ट तख्लीक किया गया, जिसके बारे में आप इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं। लेकिन बैड इंटेंशंस और मफादात के सायों में आज के मिडल ईस्ट की तख्लीक हुई और ये अभी तक जंगों से क्यों नहीं निकल सका। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मिडल ईस्ट की न्यू तकसीम इलाके में इंस्टेबिलिटी का बायस बनी। स्विस कैनाल पर इजारादारी तो कायम हो गई, लेकिन जिबूटी के ईस्ट में बाबल मंदेब 28 किलोमीटर का समुद्री इलाका तेल की दरियाफ्त के बाद हसास बनता गया। बाबल मंदेब यमन और जिबूटी के दरमियान एक पानी की छोटी सी गुजरगाह है। ये पॉइंट रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और बहरी जहाज़ों के लिए बहुत शॉर्टेस्ट गुजरगाह है यूरोप से मिडल ईस्ट और एशिया या एशिया और मिडल ईस्ट से यूरोप जाने के लिए। बाबल मंदेब स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड में शारक का किरदार अदा करती है। 30% ग्लोबल ट्रेड इसी समुद्री रास्ते से की जाती है। इस पॉइंट पे छोटी सी प्रॉब्लम भी ग्लोबल इकॉनमी और तजारत को अच्छा खासा मुतासर कर सकती है। ये स्ट्रेट एनर्जी की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम है क्योंकि दुनिया का 90% आयल, ख़ास तौर पर गल्फ़ स्टेट्स का आयल इसी रास्ते से गुजर कर यूरोप और अमेरिका पहुंचता है। LNG गैस भी इसी चौक पॉइंट से गुजर कर यूरोप और अमेरिका जाती है। इस स्ट्रेट की हिफाजत करना दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया भर के एनर्जी फ़्लो को स्मूथली चलाने के बराबर है। इसी वजह से बाबल मंदेब का ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल है। इस पॉइंट पर मसला ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और एनर्जी की अवेलेबिलिटी को अच्छी तरह मुतासर कर सकता है, जो ग्लोबल इकानमी के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। इकनॉमिक अहमियत के साथ साथ इसकी जियो स्ट्रेटजिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा है।
اس پوائنٹ کی ایک سائڈ پر جبوٹی ہے اور دوسری پر یمن ہے۔ اس پوائنٹ کو کنٹرول کرنے میں ریجنل پاورز ایران اور سعودیہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ دونوں ممالک تیل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ الگ الگ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں۔ ایران اور سعودیہ ریولری کے متعلق مختلف تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ کچھ پولیٹیکل سائنسدانوں کے مطابق ان دونوں ممالک میں مذہبی تفرقہ بازی یعنی شیعہ سنی سیکٹیرینز تنازع کی مین وجہ ہیں، تو کچھ کے مطابق دونوں ممالک کے مختلف فورن پاور سے تعلقات کشیدگی کا باعث ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ممالک اپنے اپنے مفادات، خطے میں پاورفل ہونے کے خواہش مند اور مسلم سٹیٹس کا لیڈر بن کر ابھرنا چاہتے ہیں۔ ایران اور سعودیہ کی ریولری پر بھی جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ جیسا کہ دونوں ممالک آپس میں شدید اختلافات کا شکار ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو دوسرے ممالک کے ذریعے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایران نے یمن میں قدم جمائے ہوئے ہیں اور یمن کے حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یمنی حوثی پہلے ہی سعودی حکومت سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ سعودی اور یمنی کلیشز زبان زد عام ہیں۔ We're ready to confront the Saudis by air, sea, and land. The next war will not be like the previous ones because our military has developed and advanced. جیو اسٹریٹجیکلی یمن کا ویسٹ حوثی باغیوں کے انڈر ہے۔ سعودی عرب اور گلف سٹیٹس کا آئل اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر کر یورپ اور امریکہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز پر بھی مکمل کنٹرول ہے، اور دوسری طرف باب المندیب کو ایران حوثی باغیوں سے کنٹرول کروا سکتا ہے۔ اس وجہ سے سعودی عربیہ باب المندیب پر دوسرے ممالک کی طرح اپنی بیس بنانا چاہتا ہے، تاکہ کرائسس میں وہ اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ مل کر باب المندیب سے انرجی کا فلو اسموتھلی جاری رکھوا سکے۔ جیسا کہ سعودیہ کے تیل کے ذخائر اس علاقے میں ہیں، تو سعودیہ کو اپنے اس ایریے میں پورٹ بنوانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ حوثی باغی بھی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز بند کرتا ہے سعودیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس میں ایران کا بھی اچھا خاصا نقصان ہے، کیونکہ ایران بھی اپنا 90% تیل اسی راستے سے چائنا کو بھیج رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایران انڈائریکٹلی سعودیہ کو باب المندیب کے ذریعے نقصان پہنچائے گا۔ اس وجہ سے سعودی حکومت جبوٹی میں اپنی بیس سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ مختلف ورلڈ پاورز بھی اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے جبوٹی میں قیام پذیر ہیں، جیسا کہ امریکہ نے دنیا کے امن کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے پوری دنیا میں 750 سے زائد اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے کیمپ لیمونیئر کے نام سے اپنی بیس جبوٹی میں بنائی۔ یہاں امریکہ کے 3000 سے زائد فوجی تعینات ہیں۔ اس بیس کے مقاصد میں مڈل ایسٹ کے علاقے میں امریکی مفادات کا تحفظ، انرجی کا اسموتھ فلو، ایران بیک تنظیموں کو کنٹرول کرنا، افریقی ممالک صومالیہ، ایتھوپیا، ایریٹریا میں موجود تنظیموں کو کنٹرول کرنا، صومالی سمندری لٹیروں کو قابو کرنا، اور افریقی ممالک میں UNO کی فنڈڈ شدہ اشیاء پر کڑی نگرانی کرنا، جو صرف جبوٹی سے گزر کر پورے افریقہ میں جاتی ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ بھی مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ چائنا نے اس وجہ سے اپنی بیس جبوٹی میں سیٹ کی۔ چائنا موجودہ دور میں یورپ اور امریکہ سے زیادہ افریقہ میں انویسٹمنٹ اور تجارت کر رہا ہے۔ باب المندیب اسٹریٹ سے گزرنے والے چائنیز مال اور انرجی کی حفاظت بھی چائنیز بیس جبوٹی میں سیٹ کرنے کی وجہ بنے۔ فرانس، اٹلی، اسپین اور جاپان بھی اپنے گلوبل ٹریڈ اور انرجی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبوٹی ایک غریب ملک ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افریقہ کا دنگوں، تنظیموں سے پاک اور سٹیبل ملک ہے، جس کی وجوہات یہ ہیں۔ جبوٹی کی آبادی 94% سنی مسلم ہے۔ یہ ملک فرقوں کی تقسیم سے آزاد ہے۔ چونکہ مسلم آبادی میجورٹی میں ہے، تو اس لیے کوئی ایتھنک کرائسس بھی ہمیں جبوٹی میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ جبوٹی میں 1 پارٹی سسٹم رول ہے۔ آزادی سے لے کر آج تک RPP کی حکومت کر رہی ہے، جبکہ اگر جبوٹی کے اطراف کے ممالک کو دیکھیں تو صومالیہ میں جہادی تنظیم الشباب اور حکومت ایک پیج پر قائم نہیں۔ یہ چیز صومالیہ کی انسٹیبلٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایریٹریا ڈکٹیٹر رول کے انڈر ہے۔
اور اس کی اپنے ہمسائے ملک سے بھی جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ یمن پہلے ہی 21ویں صدی کے سب سے بڑے سول وار کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے بیرونی طاقتوں نے جبوتی کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی بیسز بنائی۔ جبوتی بدلے میں ان پاور سے اچھا خاصا رینٹ، معاشی اور فوجی امداد حاصل کرتا ہے۔ دوستوں، بوتھ سائیڈز کے مشترکہ مفادات، جبوتی کے حالات اور اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن طاقتور ممالک کو جبوتی میں اپنی ملٹری بیسز قائم کرنے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔